اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بچوں کی اسلامی تربیت کے لیے کون سے جتن نہیں کیے۔ حسن و حسین کو اپنے کندھوں پر بیٹھا کر کے خطبہ جمعہ پیش کرنا آپ کا وتیرہ تھا۔ آج کے مسلمانوں کے سامنے ایک چھوٹے بچے کو مسجد میں لایا جائے، چھوٹا بچہ دوران جماعت اور نماز کے درمیان شور کر دے تو ہمارے بزرگ سب سے پہلے اس پر ٹوٹ پڑتے ہیں کہ مسجد کا ماحول کیوں خراب کیا جاتا ہے۔ معاف فرمائیں گے، ہمارے نبی نے حسن و حسین کو اپنے کندھے پر بیٹھا کر کے خطبات جمعہ پیش کیے تھے، اور حسن و حسین ہی میں سے کوئی تھا تو واقعہ پیش آیا، آپ کی نواسی بھی آپ کے کندھے پر، اور حسن و حسین ہی میں سے کوئی تھے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت میں مسجد نبوی میں موجود تھے۔ آپ نے فرمایا نماز میں ایک سجدہ طویل کر دیا، نماز کے بعد فرمایا کہ کیا تم کو پتا ہے کہ میں نے سجدہ طویل کیوں کیا؟ اصل میں سبب یہ تھا کہ میرے اس نواسے نے دوران سجدہ مجھ کو اپنی سواری بنا لیا تھا، میں اس کے شوق میں خلل پیدا نہیں کرنا چاہتا تھا، جب یہ اپنی مرضی سے اترا تب میں نے سجدے کو مکمل کیا۔ یہ تربیت کا حصہ تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہاں تک فرماتے ہیں کہ اگر بچہ نماز کی حالت میں رونے لگے اور امام طویل تلاوت کر رہا ہے، طویل سجدے اور رکوع ہے، تو امام کی ذمہ داری ہے کہ اپنی نمازوں کو مختصر کر دے، رکوع اور سجدہ تیزی کے ساتھ مکمل کر لے، تلاوت کو مختصر کر دے۔ یہ امام کی ذمہ داری ہے، کیونکہ اس کو نہیں پتا، غور سے سنیں گے، فرمایا اس کو نہیں پتا کہ اس کی ماں کے دل پر اپنے بچے کے رونے کی آواز کی وجہ سے کون سی تشویش اور تکلیف گزر رہی ہوگی۔ ایک ہی روایت میں مسجدوں کے کردار کے بارے میں دو عناصر کا تذکرہ کر دیا گیا، ایک تو یہ کہ بچہ مسجد میں موجود ہے، نماز کے دوران روتا ہے، دوسرا یہ کہ اس کی ماں بھی مسجد میں موجود ہے، تبھی وہ آواز سنے گی، تکلیف محسوس کرے گی، اور تیسرا عنصر یہ ہے کہ نماز جو رب کائنات کے فرائض میں سے ایک فریضہ ہے، اس کو بھی بچوں کی تربیت اور نئی نسل کی تربیت کے لیے مختصر کیا جا سکتا ہے۔ یہ اسلامی عنصر ہے، یہ اسلامی تربیت کے عناصر ہیں۔ ہماری ذمہ داری ہے کہ ان چیزوں کو سامنے رکھیں۔